الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ رب کے فضل و کرم سے سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر تو نہ ہو سکی، لیکن کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو نکات ہوں وہ سامنے لائے جائیں، کیونکہ بہت زیادہ ہی گہرائی میں جاتے تو ابھی تو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 14-15 گھنٹے کی سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہوئی ہے، تو بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو بہرحال سوچا ہے کہ کہیں دوست بالکل اکتا ہی نہ جائیں کہ بس یار ایک ہی صورت پہ کھڑے ہیں، کیونکہ جلد بازی کا دور ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی بس ہم جناب علی پہنچ جائیں جہاں پہنچنا ہو۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کی انشاءاللہ العزیز تفسیر شروع ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور 286 آیتیں ہیں اس صورت میں، اور 40 رکوع ہیں اس مبارک صورت میں۔ اس صورت کا تعلق سورۃ فاتحہ کے ساتھ چند طرح کا ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ایسے عمدہ مضامین بیان ہوئے ہیں کہ جن سے بیمار دل اور بیمار روح کو شفاء ابدی حاصل ہوئی، اس لیے سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ شفا رکھا تھا۔ اور ظاہری بات ہے شفا کے بعد زندگی ضروری ہوتی ہے، یا یوں سمجھو کہ دوا کے بعد غذا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ دوا سے بیماری دور ہوتی ہے اور غذا سے زندگی باقی رہتی ہے۔ تو سورۃ بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں کہ جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس سورۃ مبارکہ میں سورۃ بقرہ شریف میں 40 رکوع ہیں، مگر کوئی بھی ایسا رکوع نہیں ہے کہ جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو۔ کسی رکوع میں ایمان کا ذکر ہے، اور کسی رکوع میں اعمال کا ذکر ہے، کسی رکوع میں غذائیں کا ذکر ہے، کسی رکوع میں جناب علی بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترنے کا ذکر ہے، اور کسی رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا ذکر ہے، اور کسی رکوع میں جناب علی کعبہ کے بدلنے کا ذکر ہے، اور کسی میں جناب علی مرے ہوئے کو گائے کے گوشت مار کر زندہ کرنے کا ذکر ہے، اور کسی میں شراب اور جوئے کی ممانعت کا ذکر ہے، اور کسی رکوع میں جناب علی زندگی گزارنے کے طریقے کا ذکر ہے، اور کسی رکوع میں طلاق اور عدت کا ذکر ہے، اور کسی رکوع میں بچوں کی پرورش کرنے کا ذکر ہے، اور کسی رکوع میں جناب علی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 4 جانوروں کا مار کر زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ تمام مضامین جسمانی اور روحانی حیات بخشنے والے ہیں۔ یوں سمجھو کہ سورۃ فاتحہ شفا تھی اور سورۃ بقرہ یہ حیات زندگی ہے، یعنی زندگی کی صورت۔
اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ سورۃ بقرہ الحمد شریف کی تفصیل ہے. جو مضامین وہاں سورۃ فاتحہ میں اجمالی طور پر بیان کیے گئے ہیں، یہاں سورۃ بقرہ میں ان مضامین کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے. مثلا سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا، اور اس صورت میں ذکر ہوا ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر تمہارے لیے پھل نکالے ہیں، قسم و قسم کے پھل پیدا فرمائے، اور فلاں قوم کو من اور سلوہ عطا فرمایا، فلاں شخص کو جناب علی مرنے کے بعد زندہ فرمایا، اسی طرح کے. اور سورۃ فاتحہ میں اللہ رب العزت کی شہنشاہی کا ذکر تھا، مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک. اس صورت میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی تھی، اس پر یہ عذاب بھیجا گیا، یعنی اس کی شہنشاہی کا ثبوت ہے. اور اسی طرح سورۃ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس صورت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کا ذکر آئے گا. اسی طرح سورۃ فاتحہ میں سیدھے راستے کا ذکر تھا، اور سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی تھی، اور انعام والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگی گئی تھی. اور سورۃ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے اس سورت میں. اسی طرح سورۃ فاتحہ میں غضب والوں اور گمراہوں کا جناب علی غضب والوں سے اور گمراہوں سے پناہ مانگی گئی تھی. اب سورۃ بقرہ میں فرعون، نمرود وغیرہ کے حالات اور ان کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا ہے. غرض یہ ہے کہ سورۃ بقرہ سورۃ فاتحہ کی تفصیل ہے یا پھر تفسیر ہے، دونوں ہیں. اس لیے اس کو سورۃ فاتحہ کے بعد بیان فرمانا نہایت ہی بہتر ہے. اب سورۃ بقرہ کے نام، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے سورۃ فاتحہ کے شروعات میں ایک بات عرض کی تھی کہ سورت کا نام اس کے بعض مضامین سے ہی رکھا جاتا ہے، لہٰذا سورۃ بقرہ کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا ہے. وہ مضمون کیا تھا؟ بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے یا بیل. اس صورت میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو ذکر کرنے کا جناب علی واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس لیے اس مضمون کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا ہے. اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ جناب علی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ مضامین موجود ہیں، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہی ملتا ہے، بس اور کسی صورت میں نہیں ملتا. اس واقعہ سے ہزارہ جناب علی فائدے اور حکمتیں حاصل ہوتی ہیں، جن کی تفصیل ہم انشاءاللہ العزیز اسی واقعے کے محتاط بیان کریں گے، اور کمال ہی تفصیلات ہوں گی. چونکہ الحمدللہ ایک تفسیر پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور بھی 10، 15، 20 تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. ایسا سمجھو کہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ کافی ساری تفسیروں کا نچوڑ بیان کرتے ہیں اس تفسیر میں. اب سورۃ بقرہ جو ہے اس کے 2 شان نزول ہیں. ایک شان نزول اس کا ہے اجمالی،
اور ایک شان نزول اس کا ہے تفصیلی شان نزول تو مختلف آیتوں کے ساتھ شان نزول بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، اور جو اجمالی شان نزول ہے نا یہاں پر وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کا اجمالی شان نزول یہ ہے کہ جب تاجدار مدینہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو مکہ میں کافی سارے بت پرست اور مشرکین کا مقابلہ تھا۔ وہاں مکہ میں بت پرستوں اور مشرکین مکہ کے ساتھ حضور کا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ شریف تشریف لے آئے نا تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کا بہت زور تھا، بہت زیادہ زور تھا، اور عبداللہ بن ابی یہاں کا گویا کہ ایک سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا سورج یہاں مدینہ منورہ میں چمکا تو سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چمکایا، اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں جناب علی پہنچیں تو سب کے دلوں نے جناب علی اسلام قبول کیا، لیکن سوائے چند لوگوں کے کہ جو حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے، چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے، یہودیوں میں یہودی علماء، عیسائیوں میں عیسائی علماء، وہ علم میں بہت زیادہ مشہور تھے اپنے علم میں، اور اطراف مدینہ کے لوگ بھی جناب علی ان کی عزت کرتے تھے، ساتھ ساتھ جتنے بھی گاؤں تھے وہ لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ بھئی یار یہ علم والے ہیں، ہمیں آ کر بتاتے ہیں، اور یہ لوگ منتھلی پیسہ لیتے تھے، یہ آگے میں آ کر سب کچھ بتاؤں گا، یہ لوگ منتھلی پیسہ لیتے تھے ان سے، اور جناب علی ہفتے بعد یا مہینے بعد ان کو ایک دن دیتے تھے، اور انہیں کہتے تھے کہ جناب علی ہم آئیں گے اس دن اتنا پیسہ لیں گے اور آپ کو دین بتائیں گے۔ یعنی یہ یہودی علماء کی ایک علامتیں ہیں کہ پیسے لے کر دین بتانا، میں آ رہا ہوں جناب علی اتنا پیسہ لوں گا تب آپ کو جناب علی دین بیان کروں گا، یہ یہودی علماء کی ایک نشانی ہے، جو اس وقت بھی علماء ایسا کرتے تھے، اور آج کے بھی کافی سارے ایسے ہیں۔ بہرحال میں شان نزول بیان کر رہا ہوں، اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو کافی مدینے کے اطراف کے اور گاؤں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو بلاتے تھے اور پیسہ دیتے تھے، اور یہ لوگ ان کی مرضی کے مطابق ان کو دین بتاتے تھے۔ وہ لوگ جناب علی ان کو عالم سمجھ کر ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو یہ جناب علی دنیا کے مال نے ان لوگوں کو، دنیا کی مال کی محبت نے اندھا کر دیا تھا، تو بظاہراً تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن اندر اندر یہ کافروں کے ساتھ رہتے تھے اور مسلمانوں کی مخالفت چلاتے تھے، اور دشمنوں کی جناب علی خفیہ طور پہ یہ امداد بھی کرتے تھے۔ تو مدینہ پاک میں آ کر ایسا سمجھے کہ مسلمانوں کا 4 قوموں سے مقابلہ ہوا۔ مدینہ پاک میں آ کر علماء یہود، علماء نصارہ، اور جہلاء مشرکین اور منافقین، یہ 4 طبقہ کے لوگ تھے۔ ان 4 طبقہ کے لوگوں کے ساتھ مدینہ میں آ کر مسلمانوں کا مقابلہ ہوا، یعنی منافقین کے ساتھ، جہلاء مشرکین کے ساتھ، علماء یہود کے ساتھ، اور علماء نصارہ کے ساتھ۔ ان 4 طبقوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ لوگ خفیہ طور پہ ایذا پہنچانے میں بالکل تحمل نہیں کرتے تھے، جہاں ان کا موقع لگتا تھا وہیں ایذا تکلیف پہنچا دیتے تھے یہ مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات یہ لوگ پیدا کرتے تھے، طرح طرح کے سوالات کر کے، یہ آگے آئے کر جو اور ہر آیت کے ساتھ انشاءاللہ وہ سوالات بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ طرح طرح کے جناب علی سوالات اٹھا کر، طرح طرح کے جناب علی شکوک اور شبہات ڈالتے تھے،
تو پھر حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ کوئی ایسی صورت اتاری جائے کہ جو صورت مسلمانوں کے دل میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوں یہ صورت ان کو ختم کر دے. تو پھر اور ان 4 طبقوں کے جناب علی ان کو بھی شکست ہو, ان کی سرکوبی ہو جائے. اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی اس سورت کا اترنا ہوا اور یہ سورت اترنا شروع ہو گئی. اب جیسے جیسے یہ سورت اترتی گئی جو شکوک اور شبہات پیدا ہوئے وہ بھی ختم ہو گئے اور یہ 4 طبقے جو تھے ان کی بھی سرکوبی مکمل طور پر ہوئی. تو یہ تھا اس سورت کے اترنے کی وجہ کیا ہے. یہ وجہ تھی اس سورت اترنے کی, تبھی یہ سورت کریمہ اتری اور ان 4 طبقوں کو جناب علی ختم کر ڈالا, ان کی بھی سرکوبی ہوئی اور جو مسلمانوں کے میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے والے تھے وہ بھی ان میں ختم ہو گئے اور یہ سورت اتری. الحمدللہ جیسے جیسے آیات کریمہ آگے اترتی گئی ویسے ویسے ہی ان لوگوں کے جناب علی بیج بھی ختم ہوتے چلے گئے. یہ تھا اس کا اجمالی شان نزول کی. یہ سورت کیوں نازل ہوئی, کس وجہ سے نازل ہوئی, یہ بات تھی ان 4 طبقہ کو ختم کرنے کے لیے. اب اس سورت بقرہ کے فضائل کچھ ہم عرض کرتے ہیں اور بقایا جناب علی پھر ہر آیات کے ساتھ آپ سماعت فرماتے جائیں گے. مسلم شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص بھی سورت بقرہ اور سورت آل عمران کو جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی. اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے کہ جیسے اونٹ کے جسم میں کوہان ہوتی ہے, یعنی اس کی پیٹھ کی ہڈی, وہ جو کوہان اوپر کھڑی ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو وہ پیٹھ کی ہڈی بھی ہوتی ہے اور اسے کوہان بھی کہا جاتا ہے. جیسے اونٹ کی خوبصورتی اس کی کوہان سے ہوتی ہے ایسے ہی قرآن پاک کی زینت سورت بقرہ سے ہے. اور اسی طرح مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ چمکدار نورانی سورتوں کو پڑھا کرو, یعنی سورت بقرہ اور سورت آل عمران کی طرف اشارہ فرمایا, کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادلوں کی طرح سایہ کریں گے. اس دن جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا اور 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, زمین تانبے کی ہو جائے گی اور سورج نیزے برابر ہو جائے گا, جناب علی انتہا درجہ کی گرمی ہوگی اور جناب علی کندھوں سے گناہ نکل کر گرم پانی کی طرح بہ رہے ہوں گے ہر کسی کے. کوئی اپنے گناہوں میں جناب علی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی کندھوں تک ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی جناب علی سر کے اوپر سے تار تک ڈوبا ہوا ہوگا. تو اس دن سایہ کہیں نہیں ملے گا. یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن بادلوں کی طرح ٹھنڈا اور پیارا سایہ کریں گی. اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک اسی سورت کی شروعات میں جناب علی نقل فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر جمعہ کی رات سورت بقرہ اور سورت آل عمران کو پڑھا کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے 7ویں طبقے سے لے کر آسمان کے 7ویں طبقے تک جتنی یہ جگہ ہے اور اتنی یہ جگہ بھر جائے گی, یعنی اتنا ثواب اس شخص کو ملے گا جو جمعرات کی رات سورت بقرہ اور سورت آل عمران کو پڑھا کرے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے, ام دردہ روایت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے
جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا، ایک روز اپنے پڑوسی نے جناب علی، اپنے پڑوسی کو جناب علی مار ڈالا۔ تو صبح کو اس شخص کو گرفتار کر کے جناب علی قتل کر دیا گیا تھا۔ جب اسے دفن کیا گیا نا اس شخص کو، تو تمام صورتیں اس کی قبر سے نکلتی ہوئی ہمیں نظر آئیں، نکلتی ہوئی ہم دیکھتے رہے اور دیکھی گئی نظر آئیں، لیکن سوائے سورت بقرہ اور سورت آل عمران کے، یہ صورتیں اس وقت تک نہ گئیں جب تک جمعہ نہ آ گیا، جب تک جمعہ نہ آ گیا، اور وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سورت بقرہ 12 سال میں پڑھی، یعنی تمام حقائق اور اسرار کے ساتھ اس سورت کو پڑھا۔ جس دن ختم ہوئی تو اس دن اس سورت کے ختم ہونے کی خوشی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹ ذبح کیا اور تمام صحابہ کو کھلایا۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے، اب دیکھیے گا کہ حضرت عمر فاروق پڑھنے والے ہیں اور حضور پڑھانے والے ہیں، اور 12 سال کا عرصہ لگا ہے۔ اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا جناب علی ہم دین متین پڑھیں اور 8 سالوں میں ہم پکے عالم بن جائیں، یا جناب علی بس 6 سالوں میں عالم بن جائیں۔ اب تو ایک جناب علی ایک فضا سی پھیل گئی ہے کہ جناب علی کتنے سال کا کورس ہے جی؟ 6 سال کا جی۔ آپ کے مدرسے میں کتنے سال کا کورس ہے جی؟ 8 سال کا جی۔ واہ یار 8 سال تو بہت لمبے ہیں، 6 سالوں میں ہم پکے عالم بن جائیں۔ حضرت عمر فاروق نے 12 سال میں سورت بقرہ پڑھی ہے۔ اب سوچئے گا کہ پڑھانے والے حضور ہیں اور پڑھنے والے عمر فاروق ہیں، کیا کیا نہیں دیا ہوگا یار نے ایک یار کو، سوچنے والی بات ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ دین متین پڑھنے میں وقت مقرر نہ کیا جائے، بس پڑھتے رہیں۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ بس پڑھتے پڑھتے تمہاری زندگی گزر جائے، پڑھتے رہیں اور جناب علی قبر میں پہنچ جائیں۔ اس لیے میں بھی سورت بقرہ پڑھنے والے دوستوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آمنے سامنے پڑھتے ہیں یا پھر نیٹ کی دنیا میں پڑھتے ہیں یا پھر واٹس ایپ گروپ میں جو دوست احباب آڈیو سنتے اور پڑھتے ہیں، میں عرض کروں گا کہ کبھی اکتایا نہ کریں بھئی یار اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک جناب علی ہم نے ایک ہی آیت پڑھی ہے۔ بابا کوشش فرمایا کریں کہ پورے اسرار کے ایک لفظ کیوں نہ ہو، چاہے 12 دن لگ جائیں، کیونکہ آگے کچھ ایسے لفظ بھی آئیں گے، ایک حرف بھی آئے گا جہاں پر 2 4 گھنٹے بیانات ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ ان میں نکات آپ کو ملیں گے۔ تو اکتانے کی ضرورت نہیں، علم دین ہے، جتنا زیادہ اسے وقت دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز اتنے ہی آپ کو روشنی ملے گی۔ تو حضرت عمر فاروق نے 12 سال کے عرصہ میں سورت بقرہ پڑھی حضور سے، اور جب ختم ہوئی تو اس دن اس خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور صحابہ کو کھلایا۔ اس بات سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی دینی کتاب جب ختم ہو تو ختم کرتے ہوئے کوئی میٹھی چیز تقسیم ضرور کی جائے، اگرچہ وہ کلاس میں بچے پڑھتے ہیں تو کوشش کی جائے میٹھی چیز تقسیم کی جائے تاکہ خوشی منانا اور میٹھی چیز کھلانا یہ صحابہ کی سنت بھی ساتھ ادا ہو جائے۔ اور دوسری بات اس بات سے یہ ملتی ہے کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی یہی سورت ہے، اور اس سورت میں 286 جناب علی آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں سورت بقرہ میں، اور 6121 اس سورت میں کلمے ہیں، لفظ جسے کہا جاتا ہے، اور 25500 اس سورت بقرہ میں حروف ہیں۔ اور جو اس بات سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ
قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت مدنیہ وہ بھی اسی سورۃ بقرہ میں ہے، سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں 1000 حکم ہے، 1000 امر ہے، 1000 نہیں ہے اور 1000 خبریں ہیں جناب علی۔ یعنی جس قدر احکام اس صورت میں ہے اور کسی صورت میں نہیں پائے جاتے۔ اور اس بات سے یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ قرآن پاک یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں، جس سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔ جس طرح بڑی صورتیں بے شمار خوبیاں جناب علی بھر سکتے ہیں، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی بے شمار خوبیوں سے بھری پڑی ہے۔ صورت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر صورت ایک معجزہ ہے۔ غور کرنی چاہیے کہ ان سے رب کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، غور کرنا چاہیے۔ ہاتھی بھی ہے اور اونٹ بھی ہے، بہت بڑے جسم ہیں ان دونوں کے، اونٹ کا بھی بڑا جسم ہے، ہاتھی کا بھی بڑا جسم ہے۔ اور تیسری ایک چیز ہے چونٹی، جس کا بہت ہی چھوٹا جسم ہوتا ہے، جو ہمارے ہاتھوں کے جو ناخن ہیں ان ناخنوں سے بھی چھوٹا جناب علی اس کا ایک جسم ہوتا ہے۔ لیکن جتنے اعضاء ہاتھی کے ہیں اور اونٹ کے ہیں، اتنے ہی اعضاء قریب قریب جناب علی اس چونٹیوں کے اندر پڑے جاتے ہیں۔ اور اس چونٹیوں کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔ تو بابا ہر آیت چھوٹی ہو یا بڑی، اس میں رب تعالیٰ کی جناب علی قدرت کا ظہور ہے۔ یہ چھوٹی سی تقریر تھی آج کے سبق میں۔ آج تاریخ جناب علی 1 نومبر سن 2022، اور انشاءاللہ العزیز لگاتار اسباق چلتے جائیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔